کے لیے درود اور سلام محمد علی محمد کے لیے صلوات. 1433 ہجری کے شہر ولایت کی تیسری تقریر آپ حضرات امام بارگاہ لدھیال میں سماعت فرما رہے ہیں. گفتگو یہ ہے کہ ہم ولایت علی کے اہم ترین جو پہلو ہیں ان کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے ہوتی ہیں لیکن ہم ان کی وجوہات نہیں جانتے. مثلاً یہ کہ اسلام میں ایک اتحاد کی صورت توحید تھی، ایک ہی قبلہ اور ایک نبی اور ایک کتاب. پھر یہ فرقے کیسے بن گئے اور ایک دو نہیں بلکہ 73 فرقے بن گئے. لیکن سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک دم سے پیغمبر کے سامنے تو 73 فرقے نہیں بنے. پیغمبر کے سامنے تو ایک ہی تھا، ایک ہی دین، ایک ہی مذہب تھا. پیغمبر کے سامنے تو کوئی شیعہ سنی نہیں بنے تھے. اس لیے نہیں بن سکتے کہ پیغمبر نے کہا میرے بعد 73 فرقے ہو جائیں گے، یعنی پیغمبر کی زندگی میں نہیں ہوں گے. لیکن بنیاد اس کی پیغمبر کی زندگی میں رکھی جائے گی، تبھی تو پیغمبر کے بعد بنیں گے، ورنہ ایک دم سے کیسے بن جائے. تو اب ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرقے کے کیا معنی. پہلے تو ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں، فرقہ کیا چیز ہے. فرقے کا لفظ جو ہے کتنا استعمال ہوتا ہے. فرقہ واریت، فرقہ بندی، یہ سب استعمال ہوتا ہے نا ہمارے یہاں سیاسی زبان میں. اور ہم یہ نہیں جانتے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں. فرقہ کہتے ہیں فریق کو. فریق یعنی کوئی ایک انجمن آپ بنائیں اور سب متحد ہوں کہ یہ ادارہ ہم نے بنایا ہے اور وہ بن جائے. ایک دو سال کے بعد آپ کا کوئی عہدے دار آپ سے ناراض ہو کے الگ ہو جائے اور وہ کہے کہ ہم دوسرا ادارہ بنائیں گے، تو وہ آپ کا فریق ہے. یعنی جو الگ ہوتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے. جو اصل سے الگ ہو جائے اس کو کہتے ہیں فرقہ، یعنی یہ آپ کا فریق ہے، یہ فرقہ بن گیا. جیسے شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تو اب وہ فریق ہیں پیپلز پارٹی کے. یا جیسے جاوید ہاشمی الگ ہو گئے نواز شریف سے تو وہ ہو گئے فریق مسلم لیگ کی اور وہ دوسری پارٹی میں شریک ہو گئے. ادھر سے نکلے دونوں اور وہ انصاف والی پارٹی میں شریک ہو گئے تو وہ ہو گئے فرقہ. اصل کون ہے پیپلز پارٹی، اصل کون ہے مسلم لیگ. اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی کسی سے نکلے. ظاہر وہ قائد اعظم کی جو بنائی ہوئی مسلم لیگ تھی اس سے یہ پارٹیاں نکلی. تو اصل کون سی ہے؟ وہ جو قائد اعظم نے بنائی تھی. اس لیے کہ وہ بانی پاکستان ہے تو اب ہو گئی 50 پارٹیاں. تو یہ 50 پارٹیاں اصل سے نکل کے الگ ہوئی. یہ ہے فریق، یہ ہے فرقے. اور اصل رہے گی وہ جو قائد اعظم نے بنائی تھی. تو اسلام اللہ نے بنایا ہے اور رسول اللہ کے سپرد کیا ہے. جو اس میں سے الگ ہوگا وہ ہوگا فریق، وہ ہوگا فرقہ. اب جو لوگ الگ ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟
مثلا شاہ محمود قریشی پیپل پارٹی سے الگ ہو گئے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ امریکہ کے مفاد کے لیے جو کام کر رہے ہیں ہم اس میں آپ کا ساتھ دیجیے. اگر بندہ پکڑا گیا ہے تو آپ اس کو سزا دیجیے، اس لیے کہ ہم وزیر خارجہ ہیں اور ہم یہ وزارت دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ جو کام ہمارا ہے وہ ہم سے نہ چھینیے. اس بات پر استعفیٰ دے دیا اور الگ ہو گئے. تو کوئی نہ کوئی ناراضی آصف سے ہو جاتی ہے. تو سوال یہ کہ رسول اللہ سے کیا ناراضی ہو گئی کہ سب الگ ہونے لگے؟ یہ ہم کو آج کی تقریر میں دیکھنا ہے کہ ناراضی کیا ہو گئی. وہ ناراضی تلاش کرنا پڑے گی. تو وہ ناراضی یہ ہوئی کہ جب رسول اللہ نے غدیر قوم میں اعلان کیا کہ تمہارا حاکم تمہارا ولی علی ہے، اور پوری امت نے یہ بات مان لی اور اقرار کر لیا، اور رسول اللہ نے کہا سب لوگ جا کے علی کی بیعت کرو. ایک خیمہ لگوایا، اس میں علی کو بٹھا لیا اور سب سے کہا وہاں علی بیٹھے تم جا کے بیعت کرو. سب نے بیعت کی اور کہا کہ آج سے آپ ہمارے امیر المومنین ہو گئے، آج سے آپ ہمارے مولا ہو گئے اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. 2.5 لاکھ آدمیوں نے علی کی بیعت کر لی اس بات پر کہ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہی ہم پر حکومت کریں گے. اب یہ سب معاملہ جب ہو گیا تو عجیب واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ جب مدینے واپس آئے تو ایک شخص لمبے قد کا اونٹ پہ بیٹھا ہوا آیا. مسجد نبوی کے سامنے اس نے جو درخت لگا تھا وہاں اپنا اونٹ باندھا اور مسجد میں داخل ہوا اور آگے رسول اللہ کے سامنے مصلی پہ بیٹھ گیا. اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری اور اس نے واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. واقعہ نہیں سنا نا، واقعہ سنانے سے میرا کوئی مطلب نہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں. واقعہ کو بچوں کو بھی یاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جو بات آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے نہیں سنی، وہ آپ پہلی بار سنیں گے سب لوگ، چاہے جوان ہو یا بوڑھے یا بچے. واقعہ تو سب کا سنا ہوا ہوتا ہے. کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے اور آپ نے نہ سنا ہو، لیکن جو بات دلیل میں لائی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے ہم کو لا الہ کا حکم دیا. آپ نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ لا الہ کو ہم نے کہا. ہم نے آپ کا کہا مانا اور کلمہ پڑھا. آپ نے کہا کہ قوم محمد رسول اللہ. ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا. آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا. آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے کہا زکوٰۃ دو. حج کرو، جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا. اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم سب کے سروں پہ جو مسلط کر کے جا رہے ہیں اور ان کو علی کو ہمارا حاکم بنا کر جا رہے ہیں، یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ بس یہاں سے اب ہم آپ کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں. واقعہ آپ سمجھ گئے، اس کے آگے بھی واقعہ ہے، اس کے آگے بھی واقعہ ہے. اور یہ واقعہ تاریخ میں نہیں بلکہ قرآن میں ہے، اور قرآن کا سورہ ہے سورہ معارج. اسی میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور شروع میں ہی سأل سائل بعذاب واقع. اللہ کہتا ہے کہ سائل نے، سوال کرنے والے نے ہم سے عذاب مانگا، ہم نے اس پہ عذاب نازل کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ ہم پر عذاب بھیجے. تو اللہ نے اوپر سے پتھر بھیجا اور وہ
حارث بن نعمان فاری کے سر پہ پڑا اور ایک مقام سے نکل گیا پتھر جو تھا اور وہ زمین میں چلا گیا پتھر اور وہ مر گیا. تو گویا اللہ نے عذاب کا چونکہ اس نے عذاب مانگا تھا اللہ سے، اس لیے اللہ نے بھیجا اور قرآن میں آئے گا کہ ہم سے مانگا گیا ہے ہم نے بھیج دیا. تو یہ واقعہ قرآن میں ہو گیا. ہمیں اس واقعے سے بحث نہیں ہے، ہمیں اس کے جملے سے بحث ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تک آپ نے جتنے حکم ہم کو دیے تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے اور ہم نے مانے. اب آپ اپنی مرضی سے اپنے خاندان کے فرض کو امت پہ مسلط کر کے جا رہے ہیں. اگر اللہ کی طرف سے یہ حکم ولایت علی کا تو پھر اللہ سے تو یہ عذاب بھیجی. اب جب عذاب آ ہی گیا تو اس کو یہ کیا پتا کہ یہ والا حکم جو ہے وہ نبی کا ہے یا اللہ کا ہے. وہ تو مر گیا، وہ تو مر گیا، وہ تو یہ دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں ہے. وہ تو اپنا کام کر گیا. نہیں سمجھا؟ دیر نہیں سمجھیں گے، ہم سمجھاتے رہیں گے. آپ بھائی وہ تو مر گیا، اس کا کام ختم ہو گیا. وہ ایک کام کر گیا، وہ امت کو یہ بتا گیا کہ یہ محمد جو ہے یہ دو کام کرتے ہیں اور دوہرے کام کرتے ہیں. ایک کام کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے، ایک کرتے ہیں اپنی مرضی سے. یہ بن گئے دو فرقے. یہاں سے نبی کے سامنے دو فرقے بن گئے. ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ نبی کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایک فرقہ کہتا ہے نبی کچھ کام اللہ کے حکم سے کرتا تھا، کچھ اپنی مرضی سے کرتا تھا. یہاں سے بن گئے دو فرقے. اب ہم کو نہیں معلوم آپ کس فرقے میں. دو فرقے دو بن گئے. یعنی ایک فرقہ کہتا ہے کہ نبی جتنے کام کرتے ہیں سب اللہ کی مرضی سے، اور ایک فرقہ کہتا ہے کچھ کام اللہ کی مرضی سے اور کچھ اپنی مرضی سے. اب آپ کون سی فرقے ہیں؟ نام تو ہے نہیں آپ کا، اور نہ اس فرقے کا نام ہے. ڈرنے کی تو ضرورت ہے. اس واقعے میں نعمان فہری نے کوئی آپ لوگوں کا نام تھوڑی رکھا تھا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، سنی کیا کہتے ہیں. سنتے رہیے کس کی کیا بات ہو رہی، سلمان پڑھی. اب چلے دو فرقے، یہاں سے دو فرقے بن گئے. وہی دو فرقے قیامت تک رہیں گے کہ ایک کہتا ہے کہ نہیں سب کام نبی کے اللہ کی طرف سے. اب کچھ لوگ رہتے اس فرقے میں ہے پہلے والے میں اور بات مانتے ہیں دوسرے والے کا. اس میں تو ہم بہت بات کریں گے. تو یہ بیچ والا جو ہے اب بنا تیسرا فرقہ کہ ان کی بھی مانو اور ان کی بھی مانو. تو ہو گئے تین. اب 3 کے 30 بن جائیں، 60 بن جائیں، 70 بن جائیں، 73 بن جائیں. جب نبی کے سامنے 3 بن سکتے ہیں تو نبی کے بعد تو 73 بنیں گے. بنے گے 3 سے 73 نا، 3 سے 73 بنے گا. تو جناب علی مسئلہ یہاں پر بہت ایک ٹیڑھا آ گیا. دیکھیے کہ کوئی دعوے دار اگر کسی چیز کا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا خیال بنائیں. تو پھر اسی طرح تو بنے کہ جتنے بھی ممبر بنا سکے اتنے ممبر بنائیں. تو اب ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہر کام اللہ کے حکم سے کرتا ہے. اب جتنے چاہے یہ ممبر بنا لیں. اور ایک کہہ رہا ہے کہ کچھ کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے. تو جتنے چاہے وہ ممبر بنا لیں. اب جو جس کی طرف جھک جائے یہ اس کی عادت، یہ اس کی سوچ، اس کی فکر. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ زیادہ کی طرح ادھر دے گا. زیادہ سے نہیں فیصلہ ہوگا، لیکن فیصلہ کیسے ہوگا؟ فیصلہ ہوگا دلیل سے.
یہ دلیل دیں، جس کو اپنی طرف بلائیں تو یہ دلیل دیں کہ نبی ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، تو دلیل دیں۔ اور اگر وہ بلا رہے ہیں اپنی طرف کہ ہماری بات مانو، تو ان کو دلیل دینا ہے کہ کچھ کام اللہ کی مرضی سے کرتا ہے نبی اور کچھ اپنی مرضی سے کرتا ہے، تو انہیں دلیل دینا ہے۔ جب وہ دلیل دیں گے تو ان کے ممبر زیادہ بنیں گے، یہ دلیل دیں گے تو ان کے ممبر زیادہ بنیں گے۔ تو اب دوسرے گروہ نے جس نے کہا کہ کچھ کام اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں نبی اور کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو ان کو دلیل دینا تاکہ ان کے ممبر بنے، اور انہوں نے دلیل ایسی زبردست دی کہ ان کے ممبر سب سے زیادہ ہو گئے، اور یہ اکیلا رہ گیا پہلا والا، اس کے ممبر کم ہو گئے۔ اس کے بعد دلیل ہی کی اس کے ممبر نہیں بنے، اور ان کے پاس دلیل بہت زبردست تھی، اس لیے ان کے لوگ زیادہ پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں، اس لیے کہ دلیل ان کی مشہور ہے۔ اور یہ والے جو تھے کہنے لگے کہ سارے کام نبی اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، ان کے پاس نہ مضبوط دلیل تھی، اس لیے یہ ممبر بھی زیادہ نہیں بنا پائے، پہلے بھی کم تھے اب بھی کم، ان کے پاس دلیل مضبوط تھی، اس لیے وہ اب تک ممبر بنائے گا، اور اس پر بھی بنائے ہوئے ممبر، تو وہ اکثریت میں ہے اور آپ پریشانی میں ہیں اگر آپ ہیں وہ پہلے والے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم تمہارے خیالات پر متفق ہو جائیں گے، دلیل کیا ہے، دلیل بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا دیکھو دلیل یہ ہے کہ جتنے کام محمد نے اللہ کی مرضی سے کیے وہ سب کامیاب ہو گئے۔ بھائی اسلام چلایا اللہ کی مرضی سے چلا، ہجرت کی اللہ کی مرضی سے، مدینے آ کے کامیاب، نماز اتاری اللہ نے، اللہ کے حکم سے نماز تھی سب پڑھنے لگے، روزہ اللہ کے حکم سے تھا سب رکھنے لگے، جہاد اللہ کے حکم سے تھا نبی نے کہا سب جہاد کرنے لگے، سب زکات دینے لگے، جو جو کام اللہ کی مرضی تھے اللہ نے وہ سارے کام کروا لیے انسانوں سے اور مسلمانوں سے۔ اب محمد نے اپنی مرضی سے یہ کہا کہ میرے بعد علی حاکم ہوگا، یہ اللہ کی مرضی نہیں تھی، اس لیے دیکھو خلافت علی کو نہیں ملی، اللہ نے یہ کام نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ محمد کی اپنی مرضی تھی، خلافت ہم لوگوں کو مل گئی، اس لیے ہم لوگ کامیاب ہو گئے، اللہ کی مرضی تھی علی کو نہ ملی، ان لوگوں کو مل جائے۔ سب نے کہا ویری گڈ، آپ کی دلیل بہت مضبوط، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب جو آ رہا ہے اکثریت، جو آ رہا ہے اکثریت، بھائی یہ بات صحیح ہے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو پھر علی کو کیوں نہیں ملی؟ آپ بن گئے بے وقوف، جسے شیعہ کہتے ہیں، آپ کے پاس دلیل تو تھی نہیں، آپ نے بھی دیکھا تو ہاں بھائی یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں یار، کیوں نہیں ملی؟ تو اب تک اسی یہی بحث جاری ہے کہ اگر ملنے والی ہوتی تو پہلی نبی کو مل جاتی، اب تک شیعہ شک میں پڑے ہیں، اس لیے ولایت میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہیں، شک میں پڑے ہیں، دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے سب آپ کو کر رہے ہیں پریشان، آپ تو اپنے چکر میں تشہد میں ہو جائے اور اذان میں ہو جائے، آپ ہی کے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں کیا بکواس کر رہے ہو، ملی کہاں ان کو جو اعلان کرے، کہاں ملی علی کو؟ ہم اب جن کو ملی تو انہی کا نام لیا ہوگا، ان کا نام لیا ہوگا، جن کو اللہ نے بنایا پھر ان کو تشہد میں لیا ہوگا۔ تو اب پارٹیاں ہو گئی دو، تو ایک ہو گئی محمد والی پارٹی، ایک ہو گئی اللہ والی پارٹی۔ جو اللہ کے فیور کی پارٹی ہے وہ اللہ اللہ کرتی ہے، جو محمد کے پارٹی کی ہے وہ علی علی کرتی ہے، پارٹیاں ہو گئی دو، وہی چل رہی، ایک پارٹی کہتی بس اللہ کو مدد کے لیے ہوگا، اس لیے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، دیکھ لو نا اگر اللہ سارے کام نہ کر رہا ہوتا تو خلافت علی کو نہ مل جاتی،
اور تم یہ جو علی مدد کرو تو علی تو اپنی مدد نہیں کر سکے، کہاں لے سکے خلافت جو پکارتے ہو یا علی مدد؟ تو بس اللہ کو پکارو، اس لیے کہ سارے کام اللہ کرتا ہے، جس کا کام چاہے بنا دے، جس کا کام چاہے اللہ بگاڑ دے۔ تو اللہ کی پارٹی ہو گئی مضبوط، اور یہ دوسری والی پارٹی ہو گئی کمزور، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں۔ اب آج تک آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کہاں ہے آپ کے پاس دلیل ہوتی تو پھر کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس ایک دن باغ میں بیٹھے ہوئے، تو جو بانی ہے اس تحریک کا اس سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن عباس کیا تمہارے چچا زاد اب تک مجھ سے ناراض ہیں؟ 15 برس گزر گئے ہیں اس واقعے کو، وفات نبی کو، اور بات چیت باغ میں ہو رہی ہے، انگور وغیرہ کھا رہے ہیں، سیب کھا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، فرش بچھا ہوا ہے، عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں پھل ول کھا رہے ہیں، یہ خاطریں ہو رہی ہیں، کیوں بھائی تمہارے چچا زاد اب تک ناراض ہیں ہم سے؟ کہاں بالکل ناراض ہیں، علی آپ سے ناراض ہیں۔ بھائی کیوں ناراض ہیں؟ کس بات پہ ناراضی کی کیا بات؟ دیکھو نا، ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، عبادتیں کرتے ہیں، اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور اتنی سی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے چاہا کہ نبوت بنی ہاشم میں اترے، تو نبوت بنی ہاشم میں تم لوگوں میں اتار دی اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خلافت اور نبوت کو ایک خاندان میں نہیں چاہتا تھا کہ اکٹھا ہو، اس لیے اللہ نے نبوت تم لوگوں کو دے دی، خلافت ہم لوگوں کو دے دی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس میں علی کو ناراض اللہ کے فیصلے کا؟ یہ باتیں علی کے سامنے ہو رہی ہیں، جب علی کے سامنے ہو رہے تو آپ کیا چیز ہے کہ آپ کو سب کچھ لا کے کہیں نہیں یہ مستحب ہے اور یہ واجب ہے اور یہ فلانا ہے، تو شیعوں کو بیوقوف بنانا کیا مشکل ہے؟ جب عبداللہ ابن عباس علی کے شیعہ بیٹھے سن رہے ہیں اور انگور کھا رہے ہیں، تو آپ انگور کھا کے کیوں نہیں؟ ہاں بھائی کشور میں نہیں ہوتا، کیا مشکل کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، عقلیں کوئی کامل نہیں ہے، جدھر چاہے مڑ جائیں۔ تو جب ایک تحریک چل جائے تو اس سے مقابلہ کیسے؟ تو اب اس میں کیسے پتا چلے کہ پارٹی کس کی مضبوط ہے؟ اور علی اس وقت کیا دلیل دے گئے؟ علی کے پاس کیا دلیل ہے؟ پھر علی نے کیا جواب دیا ان باتوں کا؟ اور پھر سرکار خود موجود تھے، ان کے سامنے یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ ولایت علی جو کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، تو سرکار نے خود کیا جواب دیا؟ مہاداری چپ، باتیں ساری بتا دی کہ یہ ہوئی یہ ہوئی یہ ہوئی، اور یہ بات مضبوط ہو گئی کہ نبی دوہرا معیار رکھتے ہیں، ایک اللہ کی مرضی کا اور ایک اپنی مرضی کا، اور اپنے خاندان میں چونکہ رشتہ داری تھی، داماد تھے اور چچا زاد بھائی تھے، امت تو نہیں چاہتی تھی ان کو، محبت میں بس بے اختیار ہو گئے اور غدیر نے اعلان کر دیا اپنی مرضی سے، جبکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ایک ہی گھر میں نبوت اور خلافت کو اللہ جمع کر دیتا، پھر بنی ہاشم سے خلافت کو الگ کیوں کیا؟ اب کہنے والے بھی مر گئے، تحریک کو مضبوط کرنے والے بھی مر گئے، 25 سال کے بعد وہی خلافت علی کے قدموں پہ آگے لوٹنے لگی، اور پھر علی خلیفہ ہو گئے۔ پھر کسی نے نہ پوچھا اس فرقے سے کہ اب ایک جگہ کیوں جمع ہو گئے، یعنی دلیل آسمانی آئی، زبانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اب یہ بتائیے کہ جب علی چوتھے خلیفہ بنے تو اس میں اللہ کی کتنی مرضی تھی؟ یہ اللہ کی مرضی سے بنے یا علی اپنی مرضی سے بنے؟ یا یہ ہوگا کہ 3 تو اللہ کی مرضی سے بنے اور چوتھا اپنی مرضی سے بنے؟ نہیں، اس سے زیادہ مزے کی بات میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ ولایت علی میں سننا کیا چاہتے ہیں، پہلے یہ فیصلہ ہو جائے پھر ابھی اب تقریر رک گئی۔ یہ میں تیسرا جو ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یا تو میری تقریر آپ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ لوگوں کے دماغ پہ بڑا لوڈ پڑ رہا ہے، یہ تقریر جا رہی ہے پورے ورلڈ میں سنی جا رہی ہے، نیٹ پہ تقریر، اور سب آپ کو سن رہے ہیں،
اور آپ کی وجہ سے وہاں بھی بریک ہو رہا ہے جو بیٹھے ہوئے کمپیوٹر، وہ بریک اس لیے ہو رہا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ولایت میں کیا چیز کرنا چاہتے ہیں اور آپ ولایت سے کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں؟ تو پھر آپ بھائی جو پوائنٹ جہاں پر میں ثابت کر رہا ہوں دلیل دے کے وہاں چپ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ یا اوکے کریں یا کہیں نہیں سمجھ میں آئی اور یہ بات ہم نہیں مانیں گے آپ کی۔ بھائی شیعہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اوکے ہو گیا تو آپ نے کہا بابا سبحان اللہ، یہ سنتے رہیں گے بخالی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ اس طرح تمہیں تقریر نہیں، اس سے اچھا تو میں لکھنؤ چلا جاؤں اور ٹائم ہو گیا بس پر نکلتے 3 تقریریں ہو گئی، کوئی ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کچھ ہم کل نکل جائیں گے، نہیں پہلے طے کریں آج 2 تو چوتھی کل ہوگی ورنہ نہیں۔ وہ 1000 نعرے آپ لگا دیجیے، یہ آپ کے ثواب کے ہیں، ہم کو نہیں چاہیے نعرہ پڑھیں، یہ نعرہ آپ کا ہے، 50 لگائیے 2000 لگائے جائیے، میں بیٹھا ہوں، ہمیں چاہیے جو طریقہ ہے پہلے سننے کا، کم سے کم ہر نقطے پر 3 سیکنڈ تک آپ کہتے رہیے واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر تقریر آگے ایک لفظ نہیں بڑھے گی، اور یہیں سے میں مسائل پڑھ کے آج کی تقریر ختم کر دوں گا۔ کل سوچ کے آئیے گا کہ ہم کو کرنا کیا ہے، تب ہم تقریر کریں گے۔ اب کیسے بولے کیسے بولے تو پہلے نہیں بولے، تقریر کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اس کے معنی بولنا آتا ہے آپ کو اور طریقہ معلوم ہے تقریر کا، تو پھر سننا کیوں جا رہے ہیں آپ؟ اس کے معنی سمجھ کا لوڈ ہے دماغ کے اوپر کہ آپ ہماری بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ مطلب کوشش کیجیے کہ میں کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے سامنے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تحریک یہ چلی کہ محمد نے اپنی مرضی سے غدیر خم میں اپنی مرضی سے، اپنی ذاتی مرضی سے علی کو خلیفہ بنایا۔ یہ تحریک پورے عرب میں پھیل گئی۔ آپ کہیں گے دلیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی مرضی سے اس حکم کو مانتے تو پوری امت مان لیتی، نہ ماننا یہ بتا رہا ہے کہ چاہتے یہ ہے کہ یہی کہا جائے کہ محمد نے اپنی مرضی سے کیا۔ اس کے معنی اللہ کی پارٹی کے ساتھ وہ الگ ہو گئے، اللہ کی پارٹی بنا کے الگ ہو گئے، اور کیا کیا لے کے گئے؟ پارٹی بنا کے انہوں نے کہا کہ جو کچھ اللہ نے کہا وہ سب ہمارا ہے، اور جو محمد نے کہا وہ محمد جانے۔ دیکھیں سب اس کے معنی بات آپ کے سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ گونگے بنے رہنا چاہتے ہیں۔ بات جب آگے بڑھے گی کہ جب آپ بولیں گے، ہم گونگوں میں تقریر نہیں کرتے۔ یہ بات کہ بھئی ہم دلیل دیں، ادھر والوں کی دلیل تو ہم دیں گے 7 دن تک، لیکن آج میں دلیل دے دوں کہ آپ کے پاس کوئی ایک دلیل ہے کہ جب پوری امت یہ کہہ رہی تھی کہ غدیر خم کا معاملہ جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، محمد کی مرضی سے تھا، اس میں اللہ کی مرضی نہیں تھی۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو علی پہلے خلیفہ بن جاتے، اور یہ تحریک عام ہو گئی۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہ کل تھی نہ آج ہے، ایک دلیل ہے جو ابھی زوار صاحب نے راستے میں مجھے بتائی، وہ دلیل میں آپ کو دیے دیتا ہوں۔ ایک ہی دلیل ہے، اور وہ دلیل یہ زوار صاحب نے کہا ہمارے والدین کے لیے دعا کرا دیجیے گا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہماری اماں نہ ہوتی تو آج ہم ولایت علی میں کیسے ہوتے۔ دلیل ہماری نہیں ہے نہ جبار صاحب کی، یہ دلیل محمد نے دی، پارٹی محمد کے سامنے بنی تو محمد نے سیدھی بات کہی۔ محمد نے یہ نہیں کہا جو نماز نہیں پڑھے گا وہ حرام زادہ، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ حرام زادہ، جو زکوٰۃ نہیں دے گا وہ صرف یہ کہا جو ولایت علی نہیں مانے گا وہ حرام زادہ۔
معاذ اللہ پیغمبر نے جذبات میں تو یہ نہیں کہہ دیا کہ چونکہ سرکار کی بات نہیں مانی جا رہی اور علی کو خلیفہ نہیں مانا جا رہا اور ولایت علی کو نہیں مانا جا رہا، وہ سب جھگڑے کر رہے ہیں اور خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو کہیں غصے میں تو نہیں پیغمبر نے کہہ دیا کہ ولایت علی نہ مانا؟ نہیں، اس کو پرکھا جائے کہ یہ بات بھی محمد نے اپنی مرضی سے نہیں کہی بلکہ اللہ کی مرضی سے کہی۔ محمد نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اگر نہیں مانتے تو نہ مانے، پھر سنا دیجئے کہ اگر نہیں مانا تو پھر تمہاری ماں کی شرافت کی گواہی۔ اب جناب اس کی دلیل کہاں سے آئے؟ اور اللہ جو بات کہلواتا ہے اپنے حبیب سے اس میں فلسفہ نہیں ہوتا، حقیقت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ایسا حکم کیوں نبی کی زبان پہ جاری کیا جو ولایت علی نہ مانے؟ یہ حکم کیوں آیا؟ تو سن لیجئے اللہ یہ حکم کیوں دے رہا ہے۔ اس لیے دے رہا ہے کہ جب شکم میں بچہ آتا ہے عورت کے تو اس نطفے کا گواہ کوئی نہیں ہوتا، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ کون ہے، باپ کو بھی نہیں پتا ہوتا، باپ بھی گواہی نہیں دے سکتا، باپ گواہی نہیں دے سکتا اور ماں صرف گواہ ہے۔ اب وہ بتائے یا نہ بتائے، جس کو کہہ دے بچے سے کہہ دے یہ تیرا باپ ہے، تو یہ تیرا باپ ہے، بچے کو کیسے پتا چلا؟ ماں کی گواہی۔ باپ لاکھ کہتا رہے بیٹا میں تیرا بابا ہوں، جب ماں کہے گی پکارو یہ تمہارے بابا، یہ تمہارے ابا، یہ تمہاری بیٹی، یہ تمہارے پاپا، تو بچے نے کہنا شروع کیا۔ تو اسلام میں گواہیوں کا کیا حکم ہے فقہ میں؟ 2 مرد ہوں اور 4 عورتیں، اور آپ کی ولیت پر 4 عورتیں پوری نہیں اور 2 مرد نہیں، چوتھی عورت 4 میں سے 1، 3 غائب، گواہی ناقص، کوئی عدالت نہیں مانے گی ماں کی گواہی کہ یہ بچہ کس کا ہے، چونکہ خدا نے ولیت کو ناقص رکھا اس لیے پیغمبر سے کہہ دیا کہ اب اعلان کیجئے کہ اگر علی نے گواہی دے دی کہ یہ حلالی ہے
فقہ میں 2 مرد اور 4 عورتیں ہوں. جب علی نے گواہی دی یہ بچہ پاکیزہ، اس کی ماں بھی پاکیزہ، تو علی کے ساتھ محمد نے بھی گواہی دی، اللہ نے بھی گواہی دی، چاہتا معصومی کی گواہی، اتنی بڑی گواہی تو کسی کی ولایت پہ ہوتی ہی. اس کے بعد کوئی واقعہ ہونا چاہیے، تاریخ میں کوئی واقعہ تو ہو. سنیے کہ کیا ہوا کہ تاریخ پیغمبر نے جب یہ حدیث سنائی، اور اس حدیث کے لکھنے والے شیعہ سنی فقہ کے لوگ اپنی کتابوں میں سب لکھ گئے. کوئی انکار نہیں حدیث پیغمبر سے، لکھی ہوئی چیز کا کیا انکار کرے، پوری لکھی تو کیا انکار. اب چھپا لیں دوسری بات ہے، الماری میں تالے لگا لیں، آج کتاب دیکھنے نہ پائیں، کتاب پڑھنے نہ پائیں. لیکن میں نے یہ انتظام کیا ہوا کہ کتاب نہیں، کتاب نہیں. اور ولایت علی پہ جو اشرا میں نے کراچی میں پڑھا ہے وہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. اور یہ جو پڑھ رہا ہوں ولایت علی وہ والا نہیں پڑھ رہا، نیا پڑھ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ ہے اور مولانا ایک مجلس اس میں کی پڑھ کے اور آ جاؤں تو وہی والی پڑھ، لیکن میں خیانت نہیں کرتا. نمبر کے ساتھ کوئی پڑھا جائے تو ذرا نیا پڑھا جائے. اور اگر کوئی دو رات ہے تو کیا بس اتنا ہی ہے ولایت علی کا؟ قیامت تک پڑھتے رہے سارے مسلمان مل کے، جب بھی ولایت علی ختم نہ ہو. تو جناب علی خیبر کے بعد جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کے گواہ ہیں، اور وہی بیان کہ خیبر کے بعد مولا علی آخر میں آئے تھے، رسول اللہ پہلے آ گئے تھے. تو یہاں مدینے میں تیاری ہوئی کہ فاتح خیبر کا استقبال کیسے ہوا. مدینہ سجایا گیا، راستوں میں پھول بچھائے گئے، پھول لٹائے گئے، رسول اللہ استقبال کریں. سب نے عید کی طرح نئے نئے کپڑے پہنے کہ بھائی مولا علی فاتح خیبر آ رہے. رسول اللہ نے کہا سب سرحد مدینہ پہ جا کے کھڑے ہو، اور وہاں سے پھر نعرے بلند کرنا، فاتح خیبر کو لے کے مدینے میں آنا، جلوس کی شکل میں مسجد نبوی تک آنا. خیبر فتح ہونا کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بھائی کوئی چھوٹی موٹی لڑائیاں پہلے جیسے آج کل ہوتی رہتی ہیں افغانستان اور عراق. یہاں تو انحصار تھا اسلام کی بقا کا، 39 دن سے سب بھاگ رہے تھے علم لے لے کے. قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، ایک قلعہ تھوڑی تھا، 7 قلعے تھے، 7 قلعوں کو توڑنا تھا، اور وہ قلعے خطرناک تھے، اگر وہ باقی رہ جاتے تو اسلام ختم ہو گیا. تو پھر علی نے سر توڑ دیا، حارث کا بھی، یاسر کا بھی، انتر کا بھی اور مدر کا بھی، اور 7 قلعے بھی توڑ دیے. اور پہلا قلعہ جو ہے وہ خیبر، اور آخری قلعہ قموس، وہاں تک توڑتے چلے گئے. اور پھر اس کے اندر جو مال تھا سب ساتھ ہی میں امیر ہو گیا. تو یہ خوشی اس بات کی ہے کہ علی نے ہمیں غریب سے امیر بنایا. تو امیر المومنین کہتے ہی اسے جو امت کو امیر بنایا، ساری امت کو امیر بنایا. کہ بھئی آپ سوچئے کہ 9 کلو سونا بٹور کے لیا، لوگوں کے گھروں میں سونے کے دروازے لگ گئے. ایک بیوی کہتی ہیں آپ پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں گے خیبر فتح تھوڑی سی ملتی تھی، پیٹ بھر کے کھجوریں کتنے کلو کھا گئی اللہ جانے، اور ان کا پیٹ کتنے کلو میں بھرتا تھا یہ تو تاریخ کی بات ہے، ہمیں تو کچھ پتا ہوتا نہیں. تو جناب علی استقبال کے لیے جب انصار چلے تو وہ اس طرح چلے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دولہا بنایا، امامے باندھے، سیرے لٹکائے، بچوں کو دولہا بنایا، اور دولہا بنا کے کہا آج ہم نے تمہیں دولہا بنایا ہے.
اور سواری تمہاری ہمارا کاندھا ہے نا، اور اپنے کاندھے پہ بٹھایا اور گھروں سے لے کے نکلے جیسے عید کے دن جا رہے ہوں، کندھے پہ بچوں کو بٹھاتے اور سجا کے آنکھوں میں سرما لگا کے اور بچوں کو خوب سجا کے زلفیں کاندھے پہ پڑی ہوئی بچوں کی، اور سب کے باپوں نے یہ کہا انصار نے کہ جیسے ہی فاتح خیبر نظر آئے، جیسے ہی علی نظر آئے، ہم کو بتانا کہ اس مجمع میں علی کون ہے۔ علی کون ہے اور تمہیں پہچاننا ہے کہ علی کون ہے۔ تو جناب مجمع لگ گیا، بچے جو ہیں باپوں کے کاندھوں پہ، اور اتنی دیر میں ایک مجمع کے ساتھ مولا علی نمودار، بچوں نے چیخنا شروع کیا، وہ علی آ گئے، وہ علی نظر آئے۔ اب آپ لوگ سرائے کے علاقے سے سنتے وہ علی آیا، وہ علی آیا، یہ وہیں کی نقل ہے، یہ اپنی طرف سے نہیں پڑھتے ذاکری، یہ مدینے سے چلا آ رہا ہے، وہ علی آیا، وہ علی آیا۔ نعرے لگا خوشیوں کا، خوشیاں بھی فاتح خیبر آ گیا۔ تو اب سب کے باپوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر تم علی کو پہچاننے سے اس وقت انکار کر دیتے اور کہتے کہ ہمیں علی نہیں نظر آئے اور ہم علی کو نہیں پہچان سکے، تو ہم کاندھے سے اتار کے تمہیں زمین پہ گراتے اور گرا کے ایک پیر پہ اپنا پیر رکھتے اور دوسرے ہاتھ سے تمہاری ٹانگ کو اٹھا کے بیچ سے چیر دیتے، اور پھر ہم یہ کہتے کہ تیری ماں نے خیانت کی۔ تو یہ حدیث رسول کا سفر وہاں سے شروع، اور اس پر پابندی کن لوگوں نے کروائی؟ یہ بھی عسکری کے لوگ، اور وہ اپنے اوپر واجب کیا۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہ جوانی پوری سر کی اور بڑھاپا اتنا ہے گا کہ 7 معصوموں کو دیکھا، رسول اللہ کا ہے دیکھا، مولا علی کا زمانہ دیکھا، جناب سیدہ کا زمانہ دیکھا، امام حسن کا زمانہ دیکھا، امام حسین کا زمانہ دیکھا، زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، امام محمد باقر کا زمانہ، 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا، اور بعد کربلا تک زندہ رہے، اتنی عمر پائی۔ اللہ نے عمر کیوں بڑھائی؟ اس لیے کہ ولایت علی کا کام کر رہے۔ یہ برکت ہے ولایت علی کہ اللہ عمر بڑھا کہ تم بڑا کام کر رہے ہو۔ اچھا کام کیا تھا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ولایت علی کے کیا کام کر رہے تھے جابر، تو سنیے کیا کام کرتے تھے۔ روز صبح کی نماز کے بعد، ظہرین کی نماز کے بعد اور مغربین کی نماز کے بعد پابندی سے مسجد میں نماز پڑھتے تھے 5 روز جابر مدینے میں، اور جب نماز ختم ہو جاتی تو نمازی نکلنے لگتے، یہ دروازے پہ کھڑے ہو جاتے اور وضو خانے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اپنے ڈنڈے کو زور زور سے زمین پہ مارتے۔ اب سب دیکھنے لگتے، جب وہ ڈنڈے کو زمین پہ مارتے سب دیکھتے تو پکار گئے، سنو مسلمانوں، پڑھ لی نماز، جاؤ اپنے گھر، اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی میں کرو۔ 5 وقت اعلان کرتے تھے، کسی کو دیکھا کہ وضو کر رہا پہنچ گئے، دیکھو اپنے بچے کی تربیت ولایت علی میں کرو۔ تو جابر نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا یہ کہنا کہ ہر مسلمان سے کہنا ہے، تو جب صحابی رسول اپنے پہ واجب کر لے تو آپ بھی واجب کر لیجیے، آپ کہتے رہیے کریں یا نہ کریں، تو کیا کہتے رہیے؟ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرو۔ اب اس کے اوپر کیا کیا پڑھا جائے کہ تربیت بچے کی کیسے ہوتی، یہ تو ماں جانتی، وہ جو علی والی ماں ہوتی ہے وہ بچے کی زبان سے پہلے نکلواتی، کہو یا علی مدد۔
پڑیں گے کہ شروع تو بچہ تربیت میں یہاں سے ہوتا ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کا واحد لفظ ہے علی، جو بچے کی زبان سے آسانی سے پہلے نکل جاتا ہے، آرام سے کہتا ہے علی، اسے ہچے نہیں کرانی پڑتی. ایک بار میں نے کہا کہو علی، اس نے کہا علی، پھر اس نے کہا یا علی، بچے نے کہا یا علی. یہ تربیت شروع ہوئی ولایت علی کے بچے. اب بڑے ہو کے نماز واجب ہوگی 14 سال کی عمر میں، روزہ پھر واجب ہوگا. پہلا سبق ہے ولایت علی. نماز سے پہلے ولایت علی، روزے سے پہلے ولایت علی، حج سے پہلے ولایت علی، جہاد سے پہلے ولایت علی، زکات سے پہلے ولایت علی. اجلا ولایت علی ماں کی گود میں شروع ہو جاتی ہے یا کہیں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے آگے بتائیے گا کہ بچہ پیدا ہوا، نرس نے اماں کی گود میں لیا اور پھر اماں کہنے بیٹا آج کی نماز پڑھی، جاؤ وضو کرو، جا کے نماز پڑھ لو. اچھا اور بڑا ہو گیا، چلیے 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا. کیا اماں روز کہتی بیٹے نماز پڑھ لے؟ یا علی تو روز کہلواتی ہے. نماز تو جب شروع کرے گی جب 7 برس کا ہوگا. حکم فقہ یہ جیسے ہی 7 برس کا ہو نماز شروع کرا دو. ولایت علی کے لیے عمر کی قید نہیں ہے. اور جب بولنے لگے سے پہلے، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے ماں نے کہلوا دیا. ارے کسی فقہ میں لکھا تھا؟ نہیں، ماں کی اپنی فقہ ہے. تو ولایت علی میں فقہ کیا؟ یہ ماں نے کس کی اجازت سے بچے کو بچپنے میں کہلوا دیا یا علی؟ کیا کوئی مجتہد گیا تھا ماں کے پاس؟ کیا کوئی فتویٰ لگے گا کہ کیوں یا علی کہلوایا؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے اور پہلا درس یا علی ہوتا ہے. اس میں فتوے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ جب جابر یہ کہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی تربیت ولایت علی پر کرو، تو جب عام بچوں کے لیے یہ حکم دیا رسول اللہ نے تو خود رسول اللہ کے گھر کے بچوں کا کیا عالم ہوگا آپ بتائیے. پھر وہ ولایت علی کی کس منزل پر ہو؟ وہ ولایت علی کی کس منزل پر ہو؟ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ وہاں تک آپ کی سوچ و فکر نہیں جا سکتی کہ وہ ولایت کی کس منزل پر ہے. امام حسن 60 برس کے ہیں. جب وفات نبی ہوئی تو امام حسن 60 برس کی. 60 برس کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ابھی تو سب سے کر دیا ساری عمر کا. اور 60 برس کا بچہ تو اب چونکہ اس کی تربیت ولایت علی پہ ہوئی تو بعد وفات نبی جب وہ پہلی بار مسجد نبوی میں گیا تو وہیں سے اس نے آواز دی اتر میرے باپ کے ممبر سے. یہ ہے ولایت علی کی تربیت. تو اب حسن کامیاب کتنے ہوئے یہ بتا دیجیے. امام حسن کتنے کامیاب ہوئے؟ لیجیے کامیابی دیکھیے. مجمع نے مڑ کے دیکھا. مجمع کیا بولے گا؟ اچھا تو وہ آیا ہے جس کو ممبر پہ نبی کے ساتھ بیٹھے دیکھا ہے، کاندھوں پہ دیکھا ہے. اب مجمع کیا بولے گا؟ اور یہ کیا بولے گے؟ یہ بھی ممبر سے اترے، دوڑ کے گئے، حسن کو گود میں لیا، ممبر پہ لے کے بیٹھ گئے. یعنی سنت نبی پہ عمل کیا.
کان میں کہا, چپکے سے کان میں کہا, ہاں بے شک ممبر آپ کے باپ کا, میرے ماں کا نہیں. میں اس سے بڑی دنیا میں حقیقت کیا ہو سکتا کہ ممبر حسن کے باپ کا قیامت تک رہے گا, اور عرب میں کسی کے باپ کا نہیں ہے. اس جملے کا مزہ نہیں لیا. ممبر تو محمد اور علی کے لیے بنایا گیا. مسجد نبوی کا ممبر محمد کے لیے پہلی بار بنا, علی کا ممبر پہلی بار علی کے لیے بنا, تو قیامت تک حسن اور حسین کے باپ کا ممبر رہے گا. اور کسی نے اپنا ممبر بنایا ہی نہیں. ہاں اپنے فرقے کے ممبر بنائے. وہ انگریزی کے ممبر ہیں یا عربی کا ممبر ہے. آج جب جناب خطبہ ان کا ختم ہوا تو گود میں لیے ہوئے امام حسن کو باہر آئے اور در کے پاس کہنے لگے کہ بیٹا یہ بتاؤ, یہ بات جو تم نے کہی یہ تم نے اپنی مرضی سے کہی یا کسی نے تم کو سکھائی ہے؟ خود کہا اپنے دل سے یا کسی نے سکھائی ہے؟ تو کہنے کیوں بھول گئے, رسول اللہ نے اسی مسجد میں یہ بھی تو کہا تھا کہ حسن اگر جھولے میں ہو تو لوح محفوظ کا. اب دیکھیں نا کتنے موضوع ہو گئے. موضوعات دیکھیے کہ ولایت علی میں کہاں کہاں, صحابہ میں ولایت علی, اہل بیت میں ولایت علی, شہزادی نے جو ولایت علی, آئمہ نے جو ولایت علی, تاریخ میں جو ولایت علی, سرکار دو عالم نے جو ولایت علی, اللہ کی طرف سے جو ولایت علی, قرآن میں جو ولایت علی, شیعہ جو ولایت علی مانتے ہیں, انصار جو ولایت علی مانتے ہیں, سنی جو ولایت علی مانتے ہیں, تصوف جو ولایت علی, تو ولایت علی کروڑوں طرف سے, میں کہاں کہاں سے پڑھوں. جتنے موضوع آ جائیں یہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ جتنا علم لے سکتے ہیں. بھائی ہم تو دینے کو تیار, لینے والا ایسا ہو کہ کھینچ کھینچ کے حلق میں ہاتھ ڈال کے نکلوائے. بیٹھے رہے تو ہمیں کیا, ہم بھی کہانی سنائیں گے چلیے. اور اگر برابری پہ بات کرنی ہے, مقابلہ کرنا ہے کہ آپ تھکتے ہیں یا ہم تھکتے ہیں, مقابلے میں بات چیت ہو تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا آپ سنتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا وہ سنائیں گے, بدل ہو گئے تو کیا سنائیں گے. تو یہ جو بچے بھوک اور پیاس میں شام سے کوفے تک اور کوفے سے شام ہو رہا ہے, یہ سب ولایت علی کی راہ ہے. ولایت علی کی راہ. اور دیکھیے بچے تو کم از کم یہ کہتے کہ بھئی جھگڑا تمہارا ہمارے بزرگوں سے تھا, ہم کو پانی دے کر ہمیں کھانا دے. واہ. اور بچے بھی وہ بچے صابر بچے, یعنی کسی منزل پہ ولایت علی نہیں بھول رہے. مجھے پتہ ہے ہم کس مقصد کے لیے کربلا آئے. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ خیمے گھومنے لگے اور شعلے اٹھنے لگے اور بیویاں خیموں سے نکل نکل کے میدان میں باہر آ گئی اور بچے بھاگنے لگے. تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے خوبصورت سا بچہ, اس کے کان میں موتی پڑا ہوا, خوبصورت سا بچہ, 4.5 اور 5 برس کا بچہ, اور کرتا پہنے ہوئے پیر اور بھاگ رہا ہے. اور جب وہ نکلا درجے خیمہ سے تو ایک شعلہ اس کے اوپر گرا اور اس کا کرتا جلنے لگا, اور میں نے دیکھا اس کا دامن آگ سے جل رہا ہے. اب جب وہ بھاگتا ہے تو آگ اور پھیلتی ہے اور کرتا جلتا ہے. تو میں دوڑا
اور میں نے دوڑ کر چاہا کہ اس کے کرتے کی آگ کو بجھا دے، لیکن بچہ ڈر گیا۔ بچہ یہ سمجھا کہ میں اس کو قتل کرنے آ رہا ہوں یا مارنے آ رہا ہوں، تو وہ اور تیز بھاگا۔ تو میں نے اس سے پکارا کہ بچے تم اتنی تیز کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ مجھے تو بھاگنے دو، اگر تم میں شرافت ہے تو بس اتنا بتاؤ یہاں سے نجف کو کون سا راستہ جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میں نے کہا بیٹے نجف کا راستہ کیوں پوچھتے ہو؟ کہا وہاں میرے دادا علی ہے، میں جا کر کہوں گا یہ آپ کی بیٹی زینب کی جان ہے۔ میں جا کے دادا کی قبر پہ پھنسا۔ آپ سے اچھا گریہ کون تھا جب آپ ولایت علی میں اتنے سرشار تو غم اور گریہ میں بھی آپ کسی سے کم نہیں۔ آپ کو اس کی عظمت معلوم ہے۔ میں نے کس کا ذکر کیا؟ یہ بچہ کون ہے؟ اس بچے کا نام ہے امام محمد باقر۔ یہ چوتھے امام کا لفظ جگر ہے۔ بے ہوش ہے اور بچہ علی کو پکار رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میری دادی زینب کی چادر چھنی ہے۔ زینب کو بھی زین العابدین کی ہے، محمد باقر کی دادی ہے۔ دادی ہوتا دیکھ رہا ہے، میری دادی کی چادر چھنی ہے۔ اللہ قیدی بن کے سب دربار یزید میں آئے ہیں، تو یہ آپ کا پانچواں امام بھی قیدیوں میں ہے، یہ بھی قیدی بنا ہوا ہے۔ اس کے بھی ہاتھوں میں رسی بندھی، اس کے بھی گلے میں رسی بندھی۔ اللہ اکبر۔ قیامت ہو گئی، سر کھلے، اسیران ستم یزید کے سامنے کھڑے۔ زینب بیوی نے خطبہ دیا، سید سجاد نے خطبہ دیا۔ آنے والی تقریروں میں عرض کریں گے بیوی کا خطبہ جو آپ نے دربار یزید میں دیا، جناب سید سجاد کا خطبہ۔ لیکن اس وقت ہم آخر تقریر میں آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امام محمد باقر نے 5 سال کی عمر میں کیا خطبہ دیا۔ میں معصوم بچے کا خطبہ سنانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حسین بچوں کو کیوں لے گئے تھے، دربار یزید میں پہنچ کر پتا چلا کہ حسین بچوں کو کیوں لائے تھے۔ جب سید سجاد نے خطبہ دیا تو یزید نے حکم دیا جلال کو بلاؤ اور علی بن الحسین کو لے جا کے قتل کرو، سامنے باغ میں لے جاؤ، انہیں قتل کرو۔ جیسے سپاہی آگے بڑھے، سید سجاد کو تھام کر لے جائیں، جلال آگے بڑھا کہ اسیروں میں سے ایک چھوٹی سی آواز آئی، اے یزید سن۔ اب جتنے بھی دربار میں تھے بچہ بولے تو سب مخاطب ہو گئے کہ اسیروں میں بڑے لوگ فصیح اور بلیغ کے خطبے سنے، یہ بچہ بولا تو سب کھڑے ہو کے دیکھنے گئے، اس لیے کہ بیٹھے میں بچہ نظر نہیں آ رہا، سب اٹھے دیکھنے، دیکھا ہے خوبصورت بچہ قیدیوں میں، اس کے بھی ہاتھ بندھے، اس کے گلے میں رسی پڑی، اور وہ بادشاہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یزید سن۔ سب سننے لگے کہ دیکھیں یہ بچہ کیا کہے گا۔ اس نے کہا اے حاکم، شام کے حاکم، تو نے قرآن میں پڑھا ہوگا، کہ جب موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں آئے تو فرعون نے کہا موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، لیکن فرعون موسیٰ کو قتل نہیں کر سکا، اور فرعون کے درباری موسیٰ کو قتل نہیں کر سکے، اس لیے کہ فرعون بھی حلال زادہ تھا
اور اس کے درباری بھی حلال زادے تھے. اور سن اے شام کے حاکم، یعقوب کے بیٹے یوسف کو جنگل میں لے گئے اور سب نے مل کر کہا کہ چاقو سے اس کو قتل کر دو، لیکن سارے بیٹے یعقوب کے مل کر بھی یوسف کو قتل نہیں کر سکے، اس لیے کہ یعقوب کے بیٹے حلال زادے تھے. نبی کے بیٹے کو یا نبی کو وہی قتل کرتا ہے جو حرام زادہ ہوتا ہے. تو نے حکم دیا ہے کہ میرے بابا کو قتل کر دیا جائے، اب تیری مرضی ہے. دیکھیں ولایت علی، چوتھے امام کا نام علی ہے. آپ نے دیکھا کربلا تک ولایت علی. یزید شرمندہ ہو گیا، سر جھک گیا، دلیل آ گئی. وہ رکا اس لیے کہ بھرے دربار میں قرآنی آیات کی روشنی میں بچے نے جو خطبہ دیا ہے، اگر میں نے زین العابدین کو قتل کر دیا تو میرا شجرہ ظاہر ہو جائے گا. لیکن امام نے شجرہ ظاہر کر دیا کہ ایک امام کو تو قتل کر چکا، تیرا شجرہ تو ظاہر ہو چکا، شجرہ تو ظاہر ہو چکا. بس بھائی میں آپ کے لیے اب دعا کرتا ہوں. یہ وہی امام ہے جس کا کرتا جلا، یہ وہی امام ہے جس نے بازار کوفہ دیکھا، یہ وہی امام ہے جس نے دربار میں ستم ہوتے دیکھا، اور وہی امام مدینے میں جوان ہو کے بیٹھا ہے. زین العابدین کی وفات ہو چکی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور امام سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے تو آنکھ سے دیکھا ہے، یہ بتائیے کہ کربلا میں کیا کیا ظلم ہوئے. ایک بار رونے لگے اور رو کر کہا کہ جتنا بتا دیا ہے اس پر صبر کرو. تو راوی نے کہا کہ جتنا آپ نے بتایا ہے کیا اس کے علاوہ بھی ظلم ہوا؟ کہ اگر وہ سب ہم تمہیں بتا دیں تو تم روتے روتے مر جاؤ، تمہاری زندگی نہیں ہو سکتی. ایک بار راوی نے کہا اچھا بس اتنا بتا دیجئے کہ اتنے اسیر تھے، ان میں سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا؟ تو رو کر کہا میری دادی زینب پر. راوی نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی اشیاء میں سے تازیانہ لے کر کسی بچے کی طرف جاتا تو جناب زینب اس بچے کو لپٹا لیتی اور وہ تازیانہ زینب کی گوشت پہ پڑتا. جب زین العابدین کی طرف جاتا تو زینب دوڑ کر سہارا بن جاتی. اگر ام کلثوم کی طرف جاتا ام روا، ام لیلا، ہدیہ فضہ، جدھر تازیانہ جاتا زینب علیہ کو بچاتی. ارے سب سے زیادہ تازیانے حضرت زینب. جن کے حیات ہیں اللہ انہیں حیات رکھے، مر چکے اعلیٰ علیم نے اللہ ان کی مرتبہ کو بلند. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے والدین کو